ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام عابد بھائی آج کیا حال ہے میرا بھائی؟ ٹھیک ہے؟ جی آج بھی آپ کے دربار میں سب سے پہلے حاضری دینے آ گیا ہوں. جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں، میرے بی ایف ٹی بھائی بھی آ گئے ماشاء اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم بی ایف ٹی بھائی، کیا حال السلام ہیں؟ ٹھیک ہے؟ علیکم، السلام علیکم لیبر بھائی، ویلکم عابد بھائی، ویلکم سب لوگوں کو ویلکم. کیسا رہا آپ کا دن لیبر بھائی؟ جی میرا دن تو بس وہی مزدوری کر کے، لیبر آدمی ہے تو مزدوری ہے، مزدوری مزدوری. قائد اعظم نے فرمایا تھا جو کام کام کام، بس وہی ہو رہا ہے. زبردست. اللہ میاں آپ کے کام میں، آپ کے رزق میں اضافہ کرے اور برکت ڈالے اور آپ کو صحت اور تندرستی دے، آپ کے سارے عزیزوں رشتہ داروں کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا عابد بھائی، ایک اچھی خبر میں آپ کو بتا دوں. جی بسم اللہ. ہمارے یو کے آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر جو ہیں تھوڑے سے ٹف قسم کے بندے ہیں، جو پرانے پرائم منسٹروں سے. تو یہ یونائٹڈ نیشن میں سیز فائر ہو رہا تھا، ٹیمپرری ہو رہا تھا اور پرمننٹ کی بات نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ جو آپ کو جی پتہ ہے نا، ایک جنگ لڑی جس سے ہم باتیں کم کر کے، تو اس میں امریکہ نے ویٹو کیا تھا اور یو کے نے ابسٹین کیا تھا. مطلب انہوں نے حق میں بھی نہیں دیا تھا، مگر یہ اس کے اگینسٹ، ایک قسم کا ویٹو سے ابسٹین کرنا مطلب اس کے اگینسٹ ہی جانا ہوتا ہے. تو یہ اس میں گئے تھے. مگر پھر یہاں ایک بہت بڑی کمپنی، دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، بی پی اس کو کہتے ہیں، برٹش پیٹرولیم آئل کی کمپنی، بہت پرانی ہے. تو ان کے ایک جہاز پہ، آپ نے سنا نا، ایک جہاز پہ شل ہاں، وہ لڑکا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں اسے. ہاں جی جی جی. تو بی پی کے جہاز پہ ہوا. بی پی نے بولا کہ بھئی ہمارے آئل کی جو ترسیلات ہیں اس پہ ہمیں اگر اس طرح ہو رہا ہے تو ہم، انہوں نے ٹویٹ کیا، میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، کہ ہم آئل یہاں سے لے جانا بند کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس کے ایگزیکٹلی 1 گھنٹے بعد ہمارے پرائم منسٹر نے، ہمارا مطلب یہ یو کے کا پرائم منسٹر ہے، اس نے بولا ہے کہ ہم پرماننٹ سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں. ماشاء کہنے اللہ. کا میرا مطلب ہے، کہنے کا مطلب پتہ ہے کیا، اس میں سے ہم نے سبق سیکھنا چاہیے کہ جہاں تک پیسے کی بات آتی ہے، بڑی بڑی حکومتیں بھی زمین وہ گھٹنوں پہ آ جاتی ہیں. تو میرا ذرا کہنے کا مطلب ہے، ایک منٹ سر جی، جی جی یہ آپ نے بات ابھی تھوڑی دیر ٹھہرے نا، اپنا پینل پورا ہونے دیں. وہ کریں گے. اور میں اس صرف آپ بھائیوں کو بتا رہا ہوں کہ اس پہ دیکھو، آپ نے زور لگانا ہے کہ پیسے کا، دیکھو آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے، یو کے بہت چھوٹی سی کنٹری ہے، مگر اس کا، السلام علیکم ٹو آل. وعلیکم السلام، پی ٹی آئی سیالکوٹ، ویلکم. مگر ان کا اصول نا عابد بھائی پوری دنیا پہ ہے، ابھی بھی ہے. بہت چھوٹی سی کنٹری ہے مگر ان کا اصل و رسوخ بہت دور دور تک ہے. اور جب یہ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی ایک بہت بڑی کمپنی نے بولا ہے کہ ہمارے لیے بزنس کرنا مشکل ہو گیا ہے، ہمیں پیسے کی تنگی ہو جائے گی، تو یہ حکومت مان گئی ہے، ساری پولیٹکس ایک طرف. تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کہتا تھا کہ ریمیٹنس کو اور انویسٹمنٹ کو یہ 8 فروری تک زیرو آؤٹ کر دو، اگر پاسبل ہے 50% نیچے لے آؤ. اپنے نظر بھائی نے بھی ویڈیو ایک ڈالی ہے. باقی لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں جو میرے اس کے موقف سے ایگری کرتے ہیں، کہ آپ ایک ایک ویڈیو ڈالیں اور اس کو آپ پروموٹ کریں. دیکھو آپ کہتے ہیں یار میرے 1 لاکھ روپے سے کیا ہونا ہے، مگر 1000 لوگ جب 1 لاکھ روپے کو بچائیں گے نا، تو یہ 1000 لاکھ روپے بچ گئے آپ کے. اسی طرح جی ہر روپیہ، ہر ڈالر، ہر دینار جو ہے نا، وہ اپنی جگہ پہ جا رہا ہے. تو تھوڑا سا آپ لوگ خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا زین بھائی، آپ تھوڑا سا میوٹ کر لیں گے پلیز. زین بھائی آپ کا لگتا ہے فائر الارم آن ہو گیا ہے. تو جی میں مائک آپ لوگوں کو دیتا ہوں. جی بسم اللہ. آپ کو بتایا تھا 2 سال سے ہم لوگ تو، جیسے بتایا تھا 2 سال سے ہم تو لوگ تو بھیج رہے نہیں ہیں. وہ ہم نے وہ جو بتایا تھا کس طریقے سے بھیج رہے تھے، آپ بول رہے تھے یہاں پر تذکرہ نہیں کرو اس کے. یہ ہم سب پٹھان بھائی اور دوسرے ہم سب مل کے 2 سال سے تو پیسے ہم بھیج رہے نہیں ہیں بینک کے طریقے. زبردست. اچھا اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کروں گا لیبرر بھائی. بعض لوگوں نے کوشچن کیا تھا، ایک ہماری پڑھی لکھی سسٹر نے بھی کوشچن کیا تھا کہ ہم یہ جو ایپ ہے ٹیپ ٹیپ اور یا ویسٹرن یونین یا منی گرام یا ادھر ادھر سے ہم بھیجتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے. یہ بھی ایگزیکٹلی اس کا بھی مطلب ہے کہ آپ کمپنی کے ہاتھ میں پیسے دے رہے ہیں. اس کو بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. جو آپ کا طریقہ ہے نا لیبرر بھائی، وہ آپ نے سب کو بولنا ہے، وہ سب سے آسان اور ایزی طریقہ ہے.
समझ गए ना आप लेबर भाई, यस या नो में कह दें। जी जी, उससे हमें ना समझो अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो रेट चल रहा है उससे 5 रुपए ज़्यादा ही मिलते हैं इस तरीके दैट्स से। इट, ये तो जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, लोग समझते नहीं है। आपका फायदे और जब मैं आपको कहता हूँ ना, आप वॉशिंग मशीन ना लो, फ्रिज ना लो, टीवी ना लो, माइक्रोवेव ना लो, या प्लॉट ना लो, ज़मीनें ना लो, आबादी ना करो, सीमेंट और लोहा ना लो, मैं आप लोगों की सेविंग कर रहा हूँ। देखो, मैं नहीं कह रहा कि आप पैसे इधर उधर फेंको, वो आपकी अपनी कमेटी अपने आप से डाल रहे हो। आबिद भाई अपने आप से कमेटी डाल रहा है, पीटीआई सियालकोट अपने आप से कमेटी डाल रहा है। वो आपके पैसे आपकी जेब में होंगे, जब खान आएगा फिर आप इन्वेस्ट करना। मैं तो आप लोगों के बीएफपी फायदे। बीएफपी जी भाई, ये आपने तो अभी बोला ना, हम लोगों ने ये उस टाइम गुस्से से ना, ये जब खान साहब की गवर्नमेंट गई थी हम लोगों ने गुस्से से तहिया किया था, इसलिए कि उससे पहले हम लोगों ने, मैं इनको कन्विंस करता था, ये मेरे जितने भी पठान भाई है ना, कि ये शुरू से ऐसे ही पैसे भेज रहे थे। जब खान साहब की गवर्नमेंट आई तो हम लोगों ने हम जैसे लड़कों ने इनको कन्विंस किया कि बैंकिंग के थ्रू पैसे भेजें। फिर जब ये ख़त्म हुआ फिर उन लोगों ने हमें बोला कि अब बताओ अब क्या करना है, अब जैसे हम बोलते हैं वैसे तुम करो। मतलब पठानों ने हमें बोला, हमारे पठान भाइयों ने, हमने बोला ठीक है जैसे तुम बोलते हम वैसे ही करेंगे अब। फिर वही तरीका अपनाए जैसे वो लोग अपनाते थे तरीका, पहले पैसे भेजने में, फिर हम लोग उन जैसे वो बोले फिर हम लोगों ने उनकी बात के ऊपर फिर लबैक किया। जबरदस्त। एक तो आपको फायदा होता है, रेट भी अच्छे मिलते हैं, और दूसरा मेन चीज है हमारा है कि भाई 8 फरवरी तक खान का हाथ मजबूत करना है, और जो खान के अगेंस्ट है उनका हाथ कमजोर करना है। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के हर इदारे से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के हर खित्ते से मोहब्बत करते हैं। मगर देखो, जब मुश्किल आती है ना, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमने अपनी पैसे अपनी जेब में रखने। वो लोग कहते थे ना मेरा, तो हम कहते हैं मेरे पैसे मेरी मर्जी। इसको आप स्लोगन को करें, मेरा पैसा मेरी मर्जी, तो आपने पैसे अपनी जेब में रखे, इसको आप खर्च ना करें 8 फरवरी तक। जी, ओवर टू यू। जी कोर्ट बिल्कुल सियालकोट ऐसे। भाई चले गए। सियालकोट भाई तो चलेंगे, उनसे बात करते हैं। वो मेरे ख्याल में वो उस्मान डार के घर के अफराद थे ना वो, सियालकोट और में। जी वो घर के अफसार थे, लेकिन वो बात जो है वो उन्होंने कल कहा था कि वो देंगे इंटरव्यू हमारे जफर भाई को। तो मैंने उनसे बात करनी थी, लेकिन वो चलो कोई नहीं, आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। पता नहीं उन्होंने क्या कमिटमेंट की है कि नहीं की। कोई बात नहीं, कोई वापस आ जाते हैं अभी इंशाल्लाह। मैं आपको बात बता देता हूँ कि देखो, अभी ऐसे हमारे पास होंगे, जब तक लोग नहीं आते हम गैर पॉलिटिकल बातें कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। जी जी तो जी जी। बीएसपी भाई, मैं उनको उनको भी कहा था मैंने, फ़हीम भाई को भी, और कोई यहाँ से कोई अकाउंट, टिकटॉक का अकाउंट बनवा दें, कोई कोई सिम वगैरह दे दें। मैंने अपने हल्के में मैंने ब्रॉड वगैरह चलानी है वहाँ पर, थोड़े इस बारे में थोड़ा हेल्प कीजिएगा। आप जो है ना, आप कौन सी जगह पे होते हैं अभी? मैं अबू धाबी में हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, अबू धाबी से आप कोई भी आप सिम ले मैं लें। अबू धाबी में हूँ, मैंने कराची अच्छा से ना, कराची में जी, अभी अभी फ़हीम भाई ने मेरे ख्याल में 7 सिमें भेजी हैं उधर कराची में। ओके। आप जी एक भाई, काम कर आपको सिम सकते चाहिए या खाली नंबर चाहिए? नहीं, ये अकाउंट बनवा के पूरा। हो, इसका मैं आसान हम आपको लोगों को तो तरीका इतना बताता हूँ। इतना इतना तो नॉलेज नहीं है इसके बारे में। टिकटॉक में सिर्फ 10-12 दिन ही हुए, 12-13 दिन अच्छा हुए हैं लेबर भाई, टिकटॉक पे। ये खान भाई आपको कुछ कहना चाहिए। जी खान भाई वेलकम, खान भाई वेलकम आपका। जी जी, थैंक यू यार, थैंक यू। कोई मसला नहीं है खान भाई, एक बार ये अपने एक दो दो या चार दोस्तों से लाइव शेयर कर दें, तो जब वो हम्म, आएंगे ना, वो आपकी बात ज्यादा लोग सुन सकेंगे। आप बात कंटिन्यू करें, साथ में शेयर भी कर दें एक दो लोगों को। बहुत शुक्रिया खान भाई, आप बात करें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये भाई असल में कह रहे थे कि मुझे पता नहीं कोई नंबर वगैरह चाहिए, अकाउंट चाहिए। मुझे तो यार ये भी नहीं पता है कहाँ का चाहिए। लेकिन अगर यूके का चाहिए तो मैं बना के दे सकता हूँ आपको। जी अगर बना दें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मैं अपने हल्के में ना ये चलाना चाहता हूँ ब्रोड वगैरह, नहीं, मुझे वहाँ पर मुझे एक बैठ के। चीज़ कंफर्म करना कि आपको सिर्फ टिकटॉक का वो चाहिए ना, अकाउंट चाहिए ना, दैट्स इट? हाँ, सिर्फ टिकटॉक का अकाउंट चाहिए सर। और साथ कोई टेलीफोन नंबर भी चाहिए क्या? जी टेलीफोन नंबर चाहिए ना उसमें, इसमें फिर लाइव ब्रॉड वगैरह फिर वो कर सकता है। उसके अलावा तो खाली टिकटॉक चलाना नहीं है। लेट सिर्फ मसला ये है कि सिर्फ ये अभी जो 500
اچھا لیٹ سی کہ میں آپ کو یہاں کا اکاؤنٹ بنا کے دوں اور آپ کا نمبر فوری طور پہ مطلب آپ وہاں سے ایکٹیویٹ کر دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو نمبر میں دوں گا یو رائٹ. اچھا جیسے جو نمبر مطلب میں آپ کو دوں گا وہ ظاہر سی بات ہے فزیکل آپ کے پاس تو ہوگا نہیں نا. جی ایسے بھی اگر کر لیں ایسے چل سکتی ہے، تو اس میں ہم نے مقصد صرف یہی ہے کہ اکاؤنٹ چلانے کا ہے وہاں پر اس کا آسان طریقہ ٹک ٹاک ہے، پہ. آپ چلیں ایک شارٹ اینڈ کنٹری اسمارٹ ایسے کرتے ہیں، آپ مجھے ٹیکسٹ میسیج کرو نا اس میں واٹس ایپ اس پہ ہی اپنا ٹک ٹاک پہ، تو پھر اس کے بعد جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ آئے کہ میں وداؤٹ مطلب ٹیلی فون نمبر بنا سکتا ہوں یا کہ نہیں. اگر نہیں بنا سکتا ہوں تو نو پرابلم، میں ایک سم لے لوں گا اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو ایکٹیویٹ کر دوں گا. اور اگر آپ کا وہاں کا چل جاتا ہے مطلب اور اکاؤنٹ یہاں کا ہو تو اسٹل میں بی فائن، آئی تھنک سو. آئی تھنک نہیں مجھے اس چیز پہ کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے اس چیز سے ٹھیک کہ ہے کیا خان ہوتا بھائی، ہے، مگر وہاں پر جی لائک مبارک اگر کوئی آپ کوئی پیج گو سم لے لیتے ہیں انمول سے نہیں سم، خیر سم کا دیکھو کوئی مسئلہ نہیں بھائی، وہ سم جو ہے نا لیٹ سی کہ آج اگر میں ایک سم کو رجسٹرڈ کرتا ہوں تو وہ نمبر فزیکل تو میرے پاس ہوگا نا، کیونکہ فزیکل میں پاکستان تو بھیج نہیں سکتا ہوں جب تک کوئی جانے والا نہ ہو، یا آئی ڈونٹ نو آپ دبئی میں ہو کہاں ہو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ مجھے بھی اس کا اتنا ایکسپیرینس نہیں، لیکن آئی کین ہیلپ ٹو یو، مطلب ناٹ اے بھائی بگ بہت ڈیل. اچھی بات ہے، ایک بھائی دوسرے کی ہیلپ کرے. میں اس کا ایک شارٹ سا اگر آنسر دوں لیبر بھائی، آپ جی جس کنٹری میں بھی ہو نا وہاں کی آپ سم خریدو، اس کے اوپر آپ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی بناؤ، اس کے اوپر آپ واٹس ایپ اکاؤنٹ بھی بناؤ، واٹس ایپ کا اور یوٹیوب کا اکاؤنٹ بناؤ، اس پہ گوگل کا اکاؤنٹ بھی بناؤ، اور اس کو دوبارہ سم کو نا واپس اس پیک میں بند کر دو. اور جو بھی آپ کا بھائی بہن فزیکلی جا رہا ہے نا اس کو کہہ دو وہ لگیج میں ڈال کے وہ اپنے ساتھ لے جائے گا. جب وہاں پر جائے گا وہ اوپن کرے گا اور وہ ساری چیزیں پھر چلا سکے گا، ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ ایک اچھا شارٹ. میں نے ایک بات پوچھنی ہے، آئی کے خان آپ کے فالوور اتنے زیادہ نہیں ہیں، 695 ہیں، آپ اوپر آ رہے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ ہاں آپ میری فالو لسٹ میں بھی نہیں ہیں، یہ کیسے کیا آپ نے؟ اور آپ یوکے سے ہیں؟ سوری اچھا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ جی جی آئی کے خان جی. اور یہ انمول پر ہی آپ کو ویلکم کہتے ہیں، پتہ نہیں جی آپ جی لڑکی ہیں یا لڑکے ہیں، ان کے بھی دو تھینک یو. گفٹی. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. یہ ہماری ان کے سسٹریں پہلے بھی آتی تھی، یہ پہلے بھی آتی ہیں، پی ٹی آئی خان کی سپورٹر ہے ماشاء اللہ. جی جی یہ میری فرینڈ لسٹ میں ہے سر. اچھا آپ کہتے ہیں کہ میرے فالوور جو 600 ہے، جی جی نہیں یار میرے فالوور کم از کم 1200 ہے، 1250 پلس ہے. یہ میرے پاس جو آ رہا ہے نا، آپ کو اس وقت مسئلہ ہوگا، میں بھی سم ٹائم ہوتا ہے اچھا لیکن چلیے میں نے آپ کو فالو کر لیا، فالو بیک کر لیا. جی جی شکریہ جی، ویلکم ویلکم سر، آپ خان کو ویلکم ویسے بھی خان بھائی آپ مجھے بھی فالو بیک کیجیے گا، میں نے آپ کو فالو کیا، پھر میں آپ سے میسج پہ ٹھیک بات ہے کر نو لوں گا. پرابلم. آپ میری اگر مہربانی جی. ٹائم لائن میں آتا ہے تو ڈیفینیٹلی آئی ول. یا دیٹس رائٹ. جی. اچھا ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں ظفر بھائی، یہ ہم ہمیشہ جو ہے نا اپنی براڈ جو ہے شروع کرتے تلاوت سے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے تو اس کے بعد پھر ہم سیاست میں بحث کریں گے. پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی ہے ظفر صاحب. شیئر کر دیں، تو بس مائک آتا ہے انشاءاللہ. وہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ. جی بی ایف ٹی بھائی کہ وہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ نہیں آ رہے. بھائی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. بسم اللہ ظفر بھائی. جی السلام میں تو پھر ان سے بات کرتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے. سر 1 منٹ بیٹھے گا، تلاوت سن کے پھر جائیں. جی ظفر صاحب، نہیں میرے خیال میں کوئی دقت ہو رہی ہے. چکر کیا بی ایف ٹی بھائی؟ آپ کی براڈ جو ہے نا سب بھائی ایک ایک بار ڈبل ٹیپ کر دیں، براڈ میرے خیال سے ہوتی ہے. کیا چکر ہے ظفر بھائی سے اوپر نہیں آ رہی جی؟ یہ چکر ہے ظفر بھائی، سیڑھی سٹو. بی ایف ٹی بھائی کیا چکر ہو گیا؟ I think شروع کی قرآن سب لوگ جو آئی کی جو تصویر ہے اس پہ 10 بار ڈبل ٹیپ کریں.
लाइव को एक एक दो दो बंदों के साथ शेयर करें प्लीज, थैंक यू। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे जफर भाई बड़ी मुश्किल से ऊपर आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मेरी अभी आवाज़ आ रही है? जी जी, आज तो मुजाहिद ही हो गए सरकार, आज तो बड़ी वो क्यों ऊपर आए हो। नहीं मैं बेसिकली वहाँ पे दूसरी ब्रोड पे बीएफटी भाई वहाँ पे मुझे तो छोड़ के अकेले आ गए, तो मैं वहाँ पे एज ए होस्ट काम कर रहा था, वहीं से आया हूँ, तो मेरा ख्याल है वो मिक्स अप हो गया। वहाँ पे भी मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ रिपोर्टें पड़ रही थी। पर आज सूरा कदर, सूरा अल कदर अच्छा 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 इंशाल्लाह। अच्छा, सॉरी जफर साहब, जी सॉरी। पहले हमारा खालिद महमूद आया ना, इससे सलाम दुआ कर लेते हैं। वेलकम सर, आपकी नई आईडी से आने का शुक्रिया। खालिद खालिद महमूद तिलावत करने, तिलावत के बाद जी उनके अभी फॉलोवर पूरे अभी करवाए हैं, थोड़ी देर पहले फॉलोवर पूरे थोड़े से हुए हैं, तो अभी वो आए हैं, तो इंशाल्लाह उनसे फिर गपशप लगाते हैं तफसीलन। तो मेरा ख्याल है तलावत कुरान पाक कर लें, तो उसके बाद बाकायदा गपशप भी लगा लें, और वैसे भी हाल अवाल भी पूछ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, यकीनन हमने इसे शब कदर में नाजल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तो क्या समझता है कि शब कदर क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल फ़ी शहर, शब कदर 1000 महीने से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इसमें हर काम के सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूहुल अमीन जिब्राइल उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, ये रात सरासर सलामती की होती है और फजर की तुलू होने तक रहती है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके बाद मैं नात के लिए रिक्वेस्ट करूँगा खालिद भाई को, अगर वो हमें सुन पा रहे हैं तो अपना म्यूट खोलें और हमें एक नातिया कलाम सुना दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी जफर भाई, बाकी तमाम भाई, मेरे जैन भाई, अनमोल, बीएफटी भाई, आबिद भाई, लेबर और बिलखसूस मानी भाई, दिल की गहराइयों से आपको अस्सलाम वालेकुम। और बीएफटी भाई और मैं मानी भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मानी भाई ने बड़ा ज़बरदस्त मुझे आईडी भी भेज दी पासवर्ड के साथ, और हमदान भाई जो कि इधर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं दोनों हाथों से सलूट करता हूँ हमदान भाई को, हक परस्त भाई को, जिन्होंने मुझे आईडियाँ भेज दी। आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान ता आदम आखिर याद रखूँगा इंशाल्लाह। जफ़र भाई, मैं तो आपको सुनने के चक्कर में था, तो आपने मेरे गले डाल दिया काम। जी चलें, 2 शेर मैं पढ़ लेता हूँ, 2 शेर आप पढ़ लें, तो इंशाल्लाह दोनों की हाजिरी भी हो जाएगी। और यही ना, मैं तो आपको सुनने के, और जी वही वो तू शम मेरे सालत है प्लीज। जी मैं उसी का शेर सुना के आपको फिर आपके हवाले करूँगा। जज़ाक अल्लाह। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू
نبوت ہے، اے جلوائے جانانا تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ انہی اشعار کے ساتھ دعوت کلام کے لیے ریکویسٹ کروں گا خالد بھائی کو کہ وہ اپنا میوٹ کھولیں اور نعتیہ کلام سنائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ جی ظفر بھائی۔ تو میں وہی وہ پرانا ہی وہ پڑھتا ہوں، بے خود کیے دیتے، بے خود کیے، سوری میں آپ کی دھن پہ چلا گیا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، کیوں آس لگائی تھی، کیوں دید کرائی تھی، کیوں آس لگائی تھی، مجھے دید کرائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے، دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، آقا دنیا میں اگر تو نے جو اپنا بنایا ہے، میں شر میں بھی کہہ دینا، میں شر میں بھی کہہ دینا، دیکھو میرا دیوانہ، میں شر میں بھی کہہ دینا، آقا تیرے تکنے کو بیتاب ہے خالد، اب آقا تیرے تکنے کو بیتاب ہے خالد، اب رخ سے تو ہٹا پردہ، اپنا تو دکھا جلوہ، مر جائے گا دیوانہ، اپنا تو دکھا جلوہ، جی چاہتا ہے تحفے میں بیجوں میں انہیں آنکھیں، آقا جی چاہتا ہے تحفے میں بیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظران کا نظرانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم
تیرا پروانہ تو حسن نبوت ہے، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی صاحب امام کا کہ بڑے اہتمام سے سب نے سنا، اور ایک شعر کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں بروڈ کی، اور پہلے جائیں گے ہم بی ایف ٹی بائی کی طرف، اور بی ایف ٹی بائی کے ساتھ ساتھ مانی صاحب کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ آج انہوں نے آپ کی جگہ پہ تقریباً جس بروڈ پہ گئے ہیں تو انہوں نے فنڈنگ کے لیے اسپیشل وہاں پہ تبلیغ کی ہے، وہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، تو اس کے لیے ان کے لیے تو خصوصی پیار اور محبت۔ جہاں پہ بی ایف ٹی بھائی آپ نہیں تھے، آج سارا دن یہ اپنا کام انہوں نے جاری و ساری رکھا، تو بہت زبردست ماشاءاللہ۔ اور ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، کہ ہم سختی اور اپنے قلم سے یہ جو داستانیں ہیں یہ کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ ہم یہ اپنے جو گزر رہا ہے ٹائم، اس کو ہم لکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں اس کو پڑھیں گی، سنیں گی، اور انشاءاللہ وہ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کریں گی کہ ہم مردہ قوموں میں نہیں تھے، ہمارے باؤ اجداد جیسے ان کی فصنیت کو قبول کرتے رہے، ان کے سامنے جھکتے رہے، ہم وہ ان لوگوں میں شمار نہیں ہوتے۔ تو زبردست آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، بہت اعلیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح استقامت دے اور اسی طرح ڈٹے رہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ بروڈ کی ابتدا کرنے سے پہلے جو ہمارے بی ایف ٹی بھائی ہیں، وہ جو ہمارا فنڈ ریزنگ کا کام چل رہا ہے اس کے متعلق تھوڑا سا ہمیں بتائیں بھی، اور یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے یہ فنڈ ریزنگ جو کرنی ہے، جو بلکہ ہم نے فنڈ کرنا ہے، وہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو سر۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سب بھائی بہنوں کا بہت بہت ویلکم۔ دوسرا، یہ اسپیشل تھینک یو جاتا ہے اپنے ظفر بھائی کو، ابو حمدان کو، خالد محمود کو، مانی کو، ایک مسٹر خان ہوتے ہیں میرے خیال سے وہ نیچے بیٹھے ہوں گے، اور جن بھائیوں کے میں نام نہیں لے سکتا، چودھری مدثر ہیں، ایک دوسرے بھائی ہیں، تو کافی بھائی بہن اس میں پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک میرے خیال سے وڈی باجی ہیں سسٹر، تو کافی لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور دیکھو، میں آپ لوگوں کو یہی کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کو دیکھو، نہ ہمارا خون چاہیے، نہ ہم مجھے بھول گئی ہو۔ آپ تو بھائی ہمارے ہوسٹ ہیں، آپ کی طرف میں آ رہا تھا، آپ کو میں نے اچھا، آپ اپنے لیے ذرا تالیاں بجائیں، آپ اپنے لیے اور ندیم بھائی کے لیے تالیاں بجائیں، اور گجر نہیں بات ٹھیک۔ خیر تالیاں، چلو ٹھیک ہو گیا، زبردست۔ تو دیکھو آپ لوگ کر رہے ہو، ہم کہتے ہیں کہ خان کو ہم جان دیتے ہیں، خون دیں گے، ہمیں نہ خان کو ہمارا خون چاہیے نہ جان چاہیے، صرف اور صرف آپ کا پیار چاہیے اور آپ کی سپورٹ چاہیے۔ اور جو سپورٹ کر سکتا ہے، $5 $10 دے سکتا ہے، تو پی ٹی آئی آفیشیل پہ جا کے اور اس پہ جا کے کیا کہتے ہیں، آپ ڈونیٹ کیا کرو، سمپل از دیٹ۔ کسی بھائی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی یا بہن جو کہتے ہیں بھائی یہ ہے وہ ہے، اس کو بولو تھینک یو، سلام اینڈ موو آن۔ جیسے ہمارے پاس پٹواری آتے ہیں، ہم ان کو تبلیغ کرتے ہیں پی ٹی آئی میں شامل ہو، وہ ہمارا موقف نہیں مانتے، ان کو سلام کرتے ہیں، ہم موو آن کرتے ہیں۔ تو ابھی ظفر بھائی کو پتہ ہے بیہائنڈ دا سین ظفر بھائی کافی کام کر رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ کوئی ایک نیا ہم کام کریں گے اسی فنڈ ریزنگ کے بارے میں، بہت بڑا انشاءاللہ ایونٹ آئے گا آپ سب لوگوں کو، اور اسپیشلی اس براڈ کو عابد حسین، گجر، ظفر بھائی، فہیم بھائی، خالد محمود بھائی، جتنے ہمارے بھائی بہن یہ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو کریڈٹ جائے گا، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی براڈ انیشیل ہوگی، اور اس کے بعد اس کے لنک پوری دنیا میں انشاءاللہ سینڈ کیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ نئے سال سے پہلے ہم انشاءاللہ کوئی نیا کام کریں، اور سب بھائی بہن ہم ایک ساتھ ہی نئے سال کے اندر موو آن ہوں، ایٹ لیسٹ یو کے ٹائم کے، یو کے ٹائم زون میں۔ باقی رہی بات اس کی، pti-overseas.com یہ پورٹل ہے، یہ انصاف.pk سے بھی آپ جا سکتے ہیں، ڈونیشن میں آپ جائیں گے انصاف.pk کے ساتھ بھی جائیں گے، ادھر ہی آپ گریں گے۔ تو اس پورٹل کا مقصد یہ تھا کہ یہ اسٹریٹ فارورڈ ون سٹاپ شاپ ہے، اس میں اور کوئی چیزیں نہیں ہے، اس میں ڈائریکٹ اباؤٹ فنڈنگ ہے، ڈونیشن ہے، اور آپ کی ممبرشپ ہے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے ممبر بننا چاہتے ہیں یا آلریڈی آپ ممبر ہیں، تو اپنی کارڈ کی انفارمیشن یہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ بیک ٹو دا پوائنٹ، pti-overseas.com، اس میں تھرڈ آپشن ہے ریسٹ آف دا ورلڈ۔ اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گے کہ بھئی کنٹری ہم نے چوز کی ہے، سلیکٹ کی ہے آذربائیجان، وہ ہے ایز اے ریفرنس کہ ہم سب ٹک ٹاکروں کو پتہ چلے یہ ہمارا ٹک ٹاک
ہمارا جو آذربائیجان کا فلیگ کے انڈر جتنی بھی فنڈنگ ہوگی وہ آپ سب بھائی بہنوں کی کاوشیں، آپ لوگوں کی محبتیں، آپ لوگ اس کے لیے محنت کریں. سٹی باکو ہے، اور اس کے بعد آپ نے جا کے خان صاحب کے لیے کوئی میسیج لکھنا ہے. جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ میسیج ہائی لائٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ رینڈملی پک کرتے ہیں 2-4 میسیجز ہر دن، وہ اس پہ نظر آتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فنڈنگ میں جانا ہے. 5 سے 4,000 پاؤنڈ تک آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ نے اپنے بینک ڈیٹیلز لکھنی ہے، کارڈ کی جو بھی آپ کی ڈیٹیلز ہیں، پوسٹ کوڈ یا زپ کوڈ، اور اس کے بعد آپ نے سینڈ کرنا ہے. آپ کے پاس ایک رسید آئے گی، جیسے عابد بھائی نے لگائی ہے یا BFT نے لگائی ہے. اس رسید کا آپ نے اسکرین شاٹ لے لینا ہے، اور اس میں کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی ہوتی، صرف اس میں لکھا ہوتا ہے تھینک یو فار یور ڈونیشن. وہ ایز اے ریمائنڈر آپ نے باقی بھائی بہنوں کے لیے اپنے پیج پہ اس کو اپلوڈ کر دینا ہے. ایکچوئل اماؤنٹ جو ہوگی کہ بھئی کتنے آپ نے پے کیے، وہ آپ کو ای میل آئے گی سیپریٹ، اس میں لکھا ہوگی آپ کی اماؤنٹ. وہ پرائیویٹ ہے، وہ آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا. باقی دوسرا ہمارا ایک کام چل رہا ہے، ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھئی 8 فیبری تک آپ اپنی ریمیٹنس کو فرسٹ آف آل زیرو آؤٹ کر دیں. اگر نہیں کر سکتے سو کم سے کم کریں، اور اگر آپ نے بھیجنے ہیں تو ڈفرینٹ طریقوں سے بھیجیں. ٹھیک ہو گیا. وہ میرے خیال سے ظفر بھائی اس کو زیادہ کلیئر بتا دیں گے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ایپس ہوتی ہیں، ویسٹرن یونین کی ایپ ہو گئی یا منی گرام کی ایپ ہو گئی، یا جس کنٹری میں بھی آپ ہیں، کوئی بھی ایپیں چل رہی ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ پیسے نہ بھیجیں، کیونکہ وہ بھی آپ کمپنی کے ہاتھ میں پیسے دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے دوسرے طریقے سے بھیجنے ہیں. بیک ٹو دا انویسٹمنٹ. دوسرا ہمارا مشن ہے کہ بھئی ہم انویسٹمنٹ کو 8 فروری تک زیرو آؤٹ کریں. آپ نے کوئی پراپرٹی لینی ہے، آپ نے کوئی گھر لینا ہے، یا آپ نے کوئی اپلائنسز لینی ہے، گاڑی یا کوئی بڑی آپ نے بائنگ کرنی ہے، کوئی بھی اپلائنسز جس پہ فریج ہو گیا، ٹی وی ہو گیا، واشنگ مشین ہو گیا، اینڈ سو فورتھ. ایون جو بھی آپ ٹیکسیبل کوئی چیزیں لے رہے ہیں، کپڑے ہو گئے، جوتے ہو گئے، اینی تھنگ جس پہ ٹیکس دیتے ہیں، اس کو آپ فریز آؤٹ کر لیں 8 فروری تک. اور کوشش کریں آپ سبزیاں کھائیں یا ایگریکلچر چیزیں کھائیں. ہم نہیں کہہ رہے آپ فاقے کریں، مگر آپ تھوڑا سا پیسوں کا روزہ رکھیں. اینڈ آپ کی جو پیسے آپ سیو کریں گے وہ آپ کے بچوں کے ہی ہیں، آپ کی اپنے ہی ہیں. اے ول بیکم یور اون سیونگ. تو آپ کوشش کریں کہ جس جس چیز پہ ٹیکس ہے وہ اس چیزوں کی بائنگ بالکل زیرو آؤٹ کر دیں، صرف 4 ہفتوں کے لیے. انشاءاللہ جب یہ الیکشن ہوگا پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سپینڈ کریں جیسے آپ کے اپنے پیسے ہیں، جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. بیک ٹو یو ظفر بھائی. جی، میں اس سے پہلے کہ عابد بھائی کو مائک دوں، کیونکہ ہمارے دوست ملک صاحب آئے ہیں تو وہ ان کو خود ہی انوائٹ کریں گے، اس سے پہلے میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ جو BFT بھائی نے بات کی ہے کہ دوسرے ذرائع، تو وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہنڈی ذرائع سے، یا آپ کے جو دوست احباب جاتے ہیں آپ کے پاس سے اپنے ممالک میں چھٹیاں گزارنے، ان کے ہاتھ بھیجیں کہ اس کا جو اوپر کا جو ٹیکس لگتا ہے، یا جو ایک ریمیٹنس بینک کے اندر جاتا ہے اور اس کا فائدہ آرمی کو ہوتا ہے، وہ فائدہ ان کو نہ پہنچے. تو کائنڈلی ان ذرائعوں سے اپنے پیسے بھیجیں اگر آپ کو بہت ضرورت ہے، جن ذرائعوں سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے کام نہیں آئیں گے. تو ایک شعر، پل پل انتظار کیا اس پل کے لیے، پل پل انتظار کیا اس پل کے لیے، وہ پل آیا بھی تو ایک پل کے لیے، اب ہر پل دعا ہے اس پل کے لیے، کاش پھر آ جائے وہ پل ایک پل کے لیے. یہ خان صاحب کے لیے میں نے شعر پڑھا ہے. تو اسی کے ساتھ عابد بھائی اوور ٹو یو سر. ہمارے دوست آئے ہیں ملک صاحب، آپ نے اسپیشل ان کو بلوایا تھا کل بھی، تو آپ پلیز گو ایٹ سر. سوری بھائی، میں ایک بات بول دوں ذرا، آپ تھوڑی سی چھوٹی سی. جی یہ جی BFT بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ بیٹر ہوگا، کیونکہ میں نے وہ کوشش کی ڈونیشن کرنے کی، وہ ڈونیٹ کرنے کی پیسے، تو مجھے نہیں سمجھ آئی. اگر آپ ایک ویڈیو بنا کے اپنی ID پہ چڑھا دیں، اور یہ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سب کو سینڈ کر دیں، سب اپنی اپنی ID پہ لگا دیں، تو لوگوں کے لیے ایزی ہوگا. بہت اچھا مشورہ ہے آپ کا سسٹر. ہم پچھلے 2 مہینوں سے اسی پہ کام کر رہے ہیں، اور میں ہر میرے خیال سے جمعے کو ٹائم میں اس کو ری فریز کرتا ہوں، ری اپلوڈ کرتا ہوں. مگر میں ڈیفینیٹلی آپ کو کر لوں گا. یہ مانی بھائی بھی آپ کو سینڈ کر لیں گے. ہم سب لوگوں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہیں، مگر میں وہ ٹھیک ہے. جاتی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ دوبارہ ری سینڈ کر دوں گا. اگر آپ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا ہے تو یہ مانی جی بھائی کر لیں، یہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ سکھا دیں گے. یا
اگر آپ انسٹاگرام پہ ہو تو انسٹاگرام پہ مجھ سے بھی سیکھ سکتی ہیں، تو ہم آپ کی ہیلپ کر دیں گے جیسے بھی ہو، تو ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے، آپ جیسے سیکھ جائیں گی تو پھر آپ نے باقی بہنوں کو ان کو بھی آپ نے پروموٹ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، اور ان کو بھی اس میں کار خیر میں آپ شامل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ضرور۔ ٹھیک ہو گیا، بگ رسپیکٹ۔ تو یہ جی مانی ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مانی بھائی سے آپ ان باکس میں رابطہ کر لیں، یہ آپ کو انشاءاللہ سب چیزیں سمجھا دیں گے۔ یہ بیسکلی سمجھے ٹھیک ہے مانی بھائی بھی بی ایف ٹی ہیں، نیچے خالد محمود بھائی بھی بی ایف ٹی ہیں، یہ عابد بھائی بھی بی ایف ٹی ہیں، ظفر بھائی بھی، تو ہم سب ایک ہی کام کریں خان کے لیے۔ جی ٹھیک ہو گیا، جی جی بالکل تو آپ شکریہ ہماری سسٹر بی ایف ٹی انشاءاللہ بن جائیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تھینک یو۔ جی ظفر بھائی۔ بھائی کچھ کہنا چاہیں گے ملک صاحب سے، کیا سننا چاہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کل بھی انوائٹ کیا تھا تو کل کچھ ماحول تھوڑا ڈیفرنٹ تھا۔ جی عابد بھائی۔ سر آپ یہ میرے علاقے سے ہیں تو اس لیے میں نے بلوایا ہوا تھا، لیکن یہ آتے رہیں گے انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ اگر سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ آتے رہیں گے انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے اگر کچھ سننا ہے تو بسم اللہ، یہ حاضر ہیں، اور انہیں میرا دل ہے کہ انہیں آپ بھی پروموٹ کریں اور دوسری جگہ پہ بلائیں، ہر جگہ پہ بلائیں، بڑے اچھے گلوکار ہیں۔ تو ملک صاحب میری فالو لسٹ میں بڑی دیر سے ہیں، ملک صاحب جانتے ہیں کہ ان کو الحمدللہ ہم نے کافی جگہ پہ نہ صرف بھیجا بلکہ انجم راجہ صاحب ان کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ جی ملک صاحب اگر خان صاحب کا کوئی گانا آپ کو آتا ہے جو خان صاحب کے نام پہ گانا گایا گیا ہو، اس سے شروعات کریں تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ جی جی میں معذرت چاہوں گا اس حوالے سے، کیونکہ میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے، قدرتی طور پہ ہی، تو اس طرح کی چیزیں میرے کلیکشن میں نہیں ہے۔ غزل، پنجابی کلام اگر آپ نے سننا ہے تو میں حاضر ہوں جناب، ٹھیک، عرفانہ کلام سنا جی سکتا ہوں میں۔ عرفانہ کلام کوئی سنا دیں، کوئی میاں صاحب کا، بلے شاہ صاحب کا کوئی کلام سنا دیں۔ جی بہتر بہتر۔ یا رب تیری رحمت ہووے تے نکلن بول زبانوں، تے جیڑے بول زبانوں نکلن تے ہون پسند تساں، تے خش خش جنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نوں وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، نہ کر بندیا تو میری میری تے نہ تیری نہ میری، اے دنیا دن چار دہاڑے تے جوگیاں والی تیری، تے اچا اچا نام رکھایا تے وچ وے اگی دے سڑیا، نیواں رو سدا وے محمد تے تاں بچ رہسیں اڑیا،
दुनिया ते जो कम ना आवे ते औखे सौखे वेले उस बेफैज़े संगी को ते बेहतर यार अकेले ते चंगी मंदी सजना कोल ओ ते सहवारी हो जांदी जाती वैर कमांदे ना ते असल परीत जिना दी तू बेली ते सब जग बेली ते अनबेली भी बेली सजना बाज मुहम्मद बख्शा ते सुंजी पईए हवेली कौन बंदे नू याद करे सी उत्ते ढूंढे कौन कबर नू किस नू दर्द असाड़ा हो सी ते रोग ना रंडे वर नू ते सह सह जोड़ संगत दे डिठे ओते ओढ़क विथां पईयां जिन्ना दे बाजू पल न सा विसरदे ते ओ शक्लां याद ना रहियां दिल मेरा घबराया होया ते करदा याद तुसानू ओ जिवें बुलबुल पिंजरे अंदर ते करदी याद चमन नू असां वे तुसां हुण मिलना नाई ते पई वे हमेश जुदाई रोवण फुल मुहम्मद बख्शा ते असां रजना शाख हंडाई जीवन जीवन झूठा नावा ते मौत खली सिर उते ओ लख वे करोड़ तेरे तू सोने ते खाक अंदर रल सुते ते कुछ वसा नहीं सावे अवण दा ओते मान के आ फिर करना जिस जुस्से नू तू छंड छंड रखे ते खाक अंदर वंज तरना ते मियां साहब इक रुका लिखिया ओते सुन वे सखी सुल्ताना पलियां दी पलियाई रैसी ते जासिया गुजर जमाना मिलिया वे
لے وہ یار حوالے رب دے اوتے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملاں گے او جزاک اللہ جی مہربانی زبردست جی، بہت اعلیٰ ملک صاحب۔ اب ہم بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کی شکریہ۔ ابھی ہم شروعات کریں گے اپنی بروڈ کا، کیونکہ جی ہماری ٹھیک ذرا ہو گیا سیاسی بروڈ ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور نوازش آپ کی آتے رہیے گا، اسی ٹائم جی پہ خوش اگر آیا رہیں کریں گے بہت تو ہمیں مہربانی موقع صاحب مل بہت جایا کرے گا شکریہ جی سننے کا۔ اللہ حافظ خوش رہیں جی جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی خان صاحب نے اعلان کیا 3 حلقوں سے الیکشن کا، اور ساتھ میں پی ٹی آئی نے باقاعدہ جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی ہے اس کی ہدایت دی ہے، ہدایت نامہ جاری کیا ہے۔ کاغذات کی وصولی یا سکروٹنی کے لیے امیدواروں کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ آپ اپنے اپنے حلقہ جات میں جہاں پہ یہ لوگ جو نہیں جانتے ان کو ضرور انفارم کیجیے گا۔ پہلے تو ان تک انفارمیشن پہنچ چکی ہوگی، وہ ہمارے سے زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملے یہ ذکر ضرور کیجیے کہ کاغذات کی وصولی یا سکروٹنی کے لیے امیدوار کا موجود ہونا ضروری نہیں، کہ وہ پکڑے نہ جائیں۔ دوسرے نمبر پہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ، جیسے کل بھی اٹھائے گئے لوگ جو وہاں پہ تجویز کنندہ کا نام ہوتا ہے، تائید کنندہ کا نام ہوتا ہے، ان کو بھی اٹھایا گیا۔ ان کو حفاظت دینا بیسیکلی اس کینڈیڈیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور الیکشن کا طریقہ کار جو ہے وہ کسی ماہر وکیل کے ذریعے جو ہے وہ باقاعدہ ٹیم کے ساتھ حصہ بنے اور ان کا ہدایت نامے کے مطابق جمع کروائیں۔ دوسری بات یہ کہ آج ایک تھوڑی دیر تو نہیں ہو گئی، کافی دیر ہو گئی ہے، جو بشیر جج ہے جو باقاعدہ یہ کیس بھی ہینڈل کر رہا ہے، جس میں خان صاحب کا بھی کیس موجود ہے، جو متعلقہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پوری میں خبر ہی پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی گاڑی پر فائرنگ۔ جج محمد بشیر فائرنگ کے واقعے میں محفوظ رہے، پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ جج محمد بشیر اڈیالہ جیل میں اہم شخصیات کے نیب کیسز کی سماعت کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیب کیسز کن کے متعلق ہے اور وہاں پہ کن کے کیس سنے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ کیس ڈالے جائیں، کچھ نامعلوم لوگوں کو ڈال کے ان کو پھر اٹھایا جائے۔ تو باقاعدہ ڈبیٹ کے لیے میں جاؤں گا بی ایف ٹی بھائی کی طرف کہ وہ اگر اپنا کوئی کویسچن بھی ساتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، وہ بھی ساتھ میں لے کے چلیں۔ جی اوور ٹو بی ایف ٹی بھائی، اور میں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں سے تھوڑا سا وقفہ لوں گا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت بہت شکریہ، ایز آلویز ٹو دا پوائنٹ۔ سب بھائی بہنوں کو ویلکم۔ جی جیسے انہوں نے بولا ہے کہ بھئی اگر آپ نے الیکشن کے فارم جمع کرانے ہیں تو اس کے بارے میں نے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اپنے نظر بھائی نے بھی کی ہے، اپنے باقی بھی جو ہے 2-4 بھائیوں نے ہم نے کی ہوئی ہے۔ تو آپ اپنے حلقے کے جو بھی آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے فل کر کے سینڈ کر سکتے ہیں، تو ساری ڈیٹیل ہم نے ویڈیو میں ڈالی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ بی ایف ٹی ٹی وی پہ جاتے ہیں، نظر بھائی کے چینل پہ جاتے ہیں تو وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو پاس آن کر سکتے ہیں۔ تو خالد محمود بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تو میں فائنینس پہ تھوڑے بعد میں آتا ہوں، پہلے اس کے بارے میں جی خالد محمود بھائی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بسم اللہ۔ خالد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ریاض بھائی، ویلکم ٹو ریاض بھائی 1971۔ بسم اللہ ریاض بھائی۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی؟ تو آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے، کیونکہ یہ شروعات میں پہلا کویشچن ہے، تو پہلے آپ اپنا دن بتائیں، امید ہے اچھا گزرا ہوگا، اور پھر کویشچن کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ بس یہی نیوز سن رہے ہیں، جو نیوز چل رہی ہیں تو وہ تو سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ سیم جیسے ایم کیو ایم کو انہوں نے وہ کیا تھا نا، بلاک کیا تھا، ایسے ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔
تو ٹھیک ہے، ہم بھی لگے ہوئے ہیں، جنگ جاری ہے، انشاءاللہ فتح جو ہے وہ سچ کی ہوگی، جھوٹ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا انشاءاللہ۔ تو بقایا دعا کر سکتے ہیں خان صاحب کے لیے بھی اور سب دوستوں کے لیے جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، خاص طور پہ وہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، وہ بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے، تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ جی زبردست۔ انمول سسٹر آپ کے پاس آتے ہیں، انمول سسٹر۔ ہاں جی، وہ آج نا دن کو میں شاید کسی براڈ پہ سن رہی تھی وہ بلوچیوں کے بارے میں، تو ادھر ہمارے پاس یہ بلوچیوں کے علاوہ بات ہے، ادھر ہمارے پاس ایک لڑکا کام کرتا تھا، وہ محمد ایجنسی سے تھا، اور وہ ہمیں یہی باتیں بتاتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کیوں نفرت کرتے ہیں اپنی آرمی سے، ان لوگوں سے، یہ ایسے کرتے ہیں جیسے، تو ہم اس وقت ہم یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ہماری آرمی کے خلاف کوئی بولے۔ ہمارا اس کے ساتھ ہمیشہ جھگڑا ہو جاتا تھا، اور وہ بولتا تھا کہ ایک دن آئے گا آپ کو پتہ چلے گا۔ جب عمران خان آئے تھے تو ہم نے بولا کہ اب ہمارا وہ چینج ہوگا، سب کچھ چینج ہوگا۔ وہ بولتا تھا کہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، یہ کبھی ایک حکومت بننے ہی نہیں دیتے، ہمیشہ یہ مکس چارٹ بناتے ہیں، اور جب ان کا دل کرتا ہے یہ کسی کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں، اور دیکھنا یہ عمران خان کو 3 سال سے زیادہ رہنے نہیں دیں گے، اور وہی ہوا۔ تو وہ بولتا تھا کہ ہاں، آپ جو پنجاب میں رہتے ہو آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں جانتے، ہم لوگوں سے پوچھو جن کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اگلے پل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ہم ہمیشہ اس کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے کہ آپ لوگ جو ہو، آپ جان بوجھ کے ہمارے لوگوں کو، ہماری آرمی کو بے عزت کرتے ہو، گھسیٹتے ہو ایسے غلط چیزوں میں۔ اور وہ یہ بولتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب کچھ یہ کوئی امریکہ، افغانستان یا یہ دوسرے تیسرے لوگ نہیں کرتے، یہ ہماری آرمی خود ہمارے ساتھ کرتی ہے۔ اور آج دیکھ رہی تھی کہ وہ بلوچستان والے آئے ہوئے ہیں ادھر جی اسلام آباد کی طرف، وہ کچھ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے بہن بھائی، ان کے ماں باپ، کسی کے بچے، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کوئی مل نہیں رہا، کئی سالوں سے غائب ہیں۔ اور یہ آہستہ آہستہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم 70 سالوں سے صرف پتہ نہیں کیا سوچ کے یا ہمیں صرف دکھایا جا رہا تھا کہ ہم کیا کچھ نہیں جا رہا تھا، صرف دکھایا جا رہا تھا ہمیں کہ کیا بولیں، ان کے اسکول الگ ہیں، ان کے گھر الگ ہیں، ان کے کالج الگ ہیں، ان کے ہاسپٹل الگ ہیں، سب کچھ کیوں یہ ہم جیسے نہیں ہیں یا ہم ان جیسے نہیں ہیں؟ کچھ بولنے کے لیے ہے نہیں۔ السلام علیکم سب دوستوں کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ کریں پلیز، سسٹر بات کریں، آپ کے پاس انشاءاللہ مائک آئے گا، آپ پلیز میوٹ کر لیں۔ جی سسٹر آپ بات کریں، بالکل یہ آپ کی اپنی براڈ ہے، کھل کے بات کریں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، بسم اللہ۔ جی، تو ابھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کہ جو بندہ آتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، جیسے یہ ڈار صاحب کی، عثمان ڈار صاحب کی ماں کے ساتھ ہوا، ایسے ہی بہت۔ میرا ایک کزن ہے، وہ آرمی اسکول میں تھا، ٹیچر نہیں تھا، کچھ جاب کرتا تھا وہ، لیکن وہ بہت بڑا فین ہے عمران خان صاحب کا، اور اس نے صرف سٹیٹس لگایا اور اس کو نکال دیا گیا جاب سے۔ تو ہم کسی چیز کی امید نہیں کر سکتے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو یہ آپ نے، میں نے اور سب نے، بہن بھائیوں نے مل کے یہ جو کام شروع کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان کو کامیابی نصیب کرے۔ اور ہم چاہتے ہیں، ہم دوسروں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اس کام میں۔ یہ جو آپ نے وہ اوورسیز والا پی ٹی آئی اوورسیز ڈونیشن والا کام شروع کیا ہوا ہے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیں،
डोनेट करें और हम सबको लाएं, और जितना हो सकता है जो बचे हुए हैं अभी तक उनको सपोर्ट करें। बस इतना ही है। रिस्पेक्ट आपके जज्बात का, और ये तहरीक कामयाब नहीं होती बहनों की माओं की दुआओं से। तो हम आपके भाई हैं, हम इंशाल्लाह हम लगे हैं इस फ्रंट पे, हम काम करेंगे, मगर आप लोगों ने हमें दुआएं देनी है और आपकी दुआओं से इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। जी वेलकम चांद भाई। इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। अब सबसे पहले तो आप बताएं आपकी सेहत कैसी है, एंड देन वी मूव ऑन टू द रेस्ट। जी आपकी सेहत कैसी है? माशाल्लाह। सर वैसे तो ठीक ही है, दिखने में तो ठीक ही लगता हूँ, लेकिन ठीक नहीं हूँ। डेली डॉक्टर के जाना पड़ रहा है, कोई ना कोई एनालिसिस कर रहे हैं, कभी यूरिन का, कभी ब्लड का, कभी कुछ। अभी कोई दवाई नहीं दे रही, तो ठीक नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड फॉर वर्क, दैट इट्स ओके। खैर करिए सिस्टर, इनके लिए भी दुआ किया करें, चांद भाई इनके लिए काफी। अल्लाह सेहत देवे, अल्लाह सेहत देवे भाई। चांद भाई ज्यादा सीरियस तो नहीं है? नहीं अब भाई कोई स्टोमक को प्रॉब्लम चल रहा है, कोई पहली दफ़ा जिंदगी च होया, कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन हले एनालिसिस आए नहीं डॉक्टर दे, ते जिन्ना चिर रिजल्ट नहीं आता उन्नी चिर वो कहते डायग्नोज नहीं करने, फिलहाल पेन किलर दे रहे हैं, लेकिन देखो होप सो विल बी बेटर। लेकिन ਅਸੀਂ अपना काम कर रहे हैं जिन्ने जोगे ਹੈਗੇ हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह सेहत दे, अल्लाह सेहत। अल्लाह जी बेहतर बीएफटी कर भाई, दे। जी बीएफटी भाई, ओवर टू यू। चांद भाई के बारे में आप क्या, ऑब्वियसली न्यूज़ आपके सामने से भी गुजरी हैं, तो अगर उस पर आप पूरे दिन के बारे में, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन बाकी जगहों से भी आती हैं, लोग आपको वीडियो भी शेयर करते हैं, तो आपके पास ज़्यादा माशाल्लाह नॉलेज होता है। हमारे जो पैनल है इनको भी आप आगाह करें, तो ओवर टू यू, बिस्मिल्लाह। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। सारी ज़ुबानें आती हैं, आप जिस पे इजी हैं सारी ज़ुबानें आती हैं, बिस्मिल्लाह भाई। उर्दू भी बीच में आ जाएगी, मेरे ऐसे ही चैनल अप डाउन होते रहते हैं। अच्छा, एक तो ये जो अभी 5-6 लोगों ने और दोबारा पीटीआई छोड़ दी है, और फैज़ल हसन शाह ने भी छोड़ी है कल परसों, और ये जो मामलात हो रहे हैं, जो शौकत बसरा ने भी चीफ जस्टिस के नाम पे काम रिकॉर्ड करवाया है, ये यार शर्मनाक है। ये हम किसी मुल्क में नहीं रह रहे। मैं आपके तवज्जुह से लोगों को सिर्फ इतना कहूँगा, यार एक बहन बलोच में निकल के उसने इतने हज़ारों बंदे जमा कर लिए हैं, तो यार काइंडली फॉर गॉड सेक उन बहनों के लिए मर्द भी तो कोई निकल आए पंजाब में से यार। क्योंकि जो भी होना है, इनपुट आउटपुट जो भी पाकिस्तान में होना है, वो सारे का सारा ना पंजाब से स्टार्ट होता है, पंजाब से होना है, ठीक है ना। अभी एक बहन बलोच में बैठी बड़ी परेशान है, और उसके लिए मैंने फंड रेजिंग के लिए भी उसके लिए वीडियो डाली है कि अगर कोई पहुंचे उस तक बात तो अल्लाह खैर करे, हम उसके लिए कोशिश करें। वो बेचारी मांग रही है अखराजात के लिए पैसे, झोली बिछा के। तो पंजाब के मर्दों के लिए, मेरे लिए तो बस यही है कि फॉर गॉड से कि यार कोई वो रोज़ वाल चाकिंग इतनी ज़्यादा हुई होती हैं, कोई गैरत नामी कोई वाल चाकिंग भी स्टार्ट कर दे कोई बंदा वहाँ, अगर कोई ग्राउंड पे बैठा कोई थोड़ा सा कर सकता है, तो कि गैरत की दवाई मिलती है यहाँ से, बगैरती से रिमूव होती है, जैसे आशिक कदमों में होता है, ऐसे कोई गैरत भी कोई आ जाए दिमाग में, फॉर गॉड से कि यार मतलब आप इकट्ठे होकर क्यों नहीं निकलते? जो बंदा एक भी पेपर जमा करवाने जाता है उसको पकड़ लेते हैं, धर लेते हैं, ठीक है, और 2 दिन 1 दिन बाकी रह गया है, सही है। और नून लीगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने पेपर जमा करवाने भी है कि नहीं करवाने, उनकी कोई खबर नहीं आ रही किसी किस्म की। और पीटीआई वालों को पकड़ा जा रहा है, उनको धकेला जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, उनके घरों पे हमले किए जा रहे हैं। सो फॉर से गॉड से यार, ये जो 14 करोड़ के लोग हैं, ये जो खोते हैं 14 करोड़ के, इन्होंने अगर नहीं जागना तो हम कितनी देर लड़ेंगे यार? हम तो खान की ज़िंदगी तक इस माफिया के साथ आड़ा ले सकते हैं ना। तो मैं तो पंजाब के अवाम के लिए, मेरे पास तो एक ही जवाब होती है कि इनमें गैरत नामी कोई चीज़ नहीं है, दूर तक नहीं है। ये कह रहे हैं 8 तारीख को हम बताएंगे। 8 तारीख को कैसे बताएंगे जब आपका कैंडिडेट ही वहाँ नहीं होगा? तो कैसे बताएंगे यार? मतलब कोई एक चीज़ भी आपके फेवर में नहीं जा रही, हर चीज़ गड़बड़ हो रही है। तो जब तक आप निकलेंगे नहीं, अपने कौंसिल के जो बंदा है, आपका जो एमपी एमएनए है, वो पेपर जमा करवाने जा रहा है, तो एटलीस्ट आपके साथ 500,000 बंदा तो जाए ना पेपर जमा करवाने के लिए, ताकि वो कोई रिएक्शन दे तो उस पर कोई बात हो सके। अब अगर वो 2-2 5-5 बंदे जाएंगे, वो पकड़ते रहेंगे,
تو یہ ہماری جنگ بی ایف ٹی بھائی اور باقی سارے دوست اور راول بھائی کے وساطت سے میں کہوں گا کہ ہماری جنگ میری ذاتی جو میں اس جنگ میں کودا ہوں تو میں تو خان کی زندگی تک یا اپنی زندگی تک ہوں. اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا اگر خان کے ہوتے یہ قوم اپنا مستقبل سدھار نہیں سکتی تو یہ خان کے بعد کیا سدھارے گی. دیر از نو باڈی سر. وہ بندہ اکیلا لگا ہوا ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ میکسیمم لوگوں تک یہی اویئرنیس دیں کہ یار فار گاڈ سے باہر نکلے. کب نکلنا ہے؟ آپ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا. یعنی یہ مولوی حضرات ہیں، ان لوگوں کو مطلب یہ مولوی کدھر ہیں؟ یہ خطبے جو دیتے تھے جہاد کے اور یہ وہ سارا، یہ کدھر ہیں؟ وہ کون سا اسلام ہمیں سکھاتے رہے ہیں؟ ہمیں کون سی بات بہادری والی بتاتے رہے؟ کدھر ہے؟ مسلمان تو بہادر ہوتا ہے، مومن تو بہادر ہوتا ہے، وہ تو کسی بات سے نہیں ڈرتا یار. تو کہاں ہے وہ مسلمان؟ اور نماز جو پڑھنے جاتے ہیں جمعے والے دن، جب پڑھنے جاتے ہیں تو جمعے والے دن ہی ریلیاں نکال دیں یار. ساری مسجدیں اگر بھری ہوتی ہیں تو وہیں سے 5-6 مسجدوں کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو اس دن ہی کوئی نہ کوئی کٹا کھول سکتے ہیں.